شہر سے ابتدا کیا ہے، دیہاتوں سے تو ہم پہلے سے کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں سے جو ہمارے امیدوار ہیں رانا محمود الحسن صاحب اور قیم صاحب، وہ چونکہ ٹکٹ لیٹ ملنے کی وجہ سے ہم چاہتے تھے کہ ان کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے، اور آج ہم نے تمام آفس بیئرز کو، لائٹ ونگز کو، اور جو خواتین ہیں، ٹریڈرز ہیں، اور جتنے بھی ونگز ہیں ان کو بلایا ہے، اور ہم حمایت نہیں، ہماری تو اپنی پارٹی ہے، رانا صاحب ان کی ہم کمپین کے لیے آئے ہیں، اور رضوان صاحب کی کمپین کے لیے آئے ہیں۔ میں تمام جتنے بھی آفس بیئرز یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق والے ہیں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ مکمل ان کی حمایت کریں، تاکہ ان کو محسوس ہو کہ وہ جس پارٹی میں آئے ہیں وہ لوگ مخلص ہیں، اور وہ آپ کی بھرپور ایسے مدد کریں گے جیسے وہ خود لڑ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کافی مرتبہ کامیاب ہو چکے ہیں، آپ میرے کولیگ بھی ہیں سینٹ میں، یہ بھی رانا صاحب بھی سینیٹر ہیں، میں بھی سینیٹر ہوں، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے فرائض میں ہے کہ ہم ان کو بھاری اکثریت سے کامیاب کریں، اور انشاءاللہ یہ جب بھاری اکثریت سے کامیاب ہوں گے تو یہ جو فتح ہوگی، یہ ایک غریب عوام، کسان، مزدور اور ریڑھی باندھ اور جو محکوم اور مظلوم جو لوگ ہیں ان کی کامیابی ہوگی، کیونکہ پیپلز پارٹی سمبل ہے ان غریبوں کا۔ اس وقت جب سوالات ہوں گے تو میں پھر جواب دوں گا، مگر میں اس وقت صرف اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ان کے لیے ہے کہ ان کو آپ بھرپور طریقے سے کامیاب کریں، اور ہمیں کوئی شکایت کا موقع نہ آئے کہ رانا صاحب یہ کہیں کہ آپ کے جو کولیگز ہیں، آپ کے جو آفس بیئررز ہیں، ہماری مکمل سپورٹ نہیں کر رہے۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ اعلان کرنا چاہ رہا ہوں کہ 26 تاریخ کو جمعہ کے دن 1 بجے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ملتان تشریف لا رہے ہیں، اور یہ ایک تاریخی شہر ہے، اور جب بھی کوئی کسی چیز کا ابتدا ہوا ہے وہ ملتان سے ہوا ہے، اور یہاں آ کر وہ قاسم پور کالونی اور ٹیکنیکل کالج جو ایک وسیع بلکہ قلعہ کونا قاسم باغ سے بھی بڑا وہ لان ہے، اور وہ رانا محمود الحسن صاحب کے بالکل گھر کے قریب ہے، جو وسیع گراؤنڈ ہے، اس پہ ہم جلسہ عام کریں گے، اور اس کا جو باقی جو اس کی ترتیب ہوگی وہ پارٹی آپ کو دے دے گی، اور اس پہ جلسہ ہم کر رہے ہیں، اس کا میں اعلان کرنے کے لیے بھی میں آیا ہوں، اور وہ جلسہ بھی صرف یہ ہوگا کہ پارٹی کو موبلائز کرنے کے لیے جو بلاول بھٹو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کراچی کا بھی دورہ کیا ہے، سندھ انٹیریئر کا بھی دورہ کیا ہے، بلوچستان کا بھی دورہ کیا ہے، اور بہت ہی مشکل ترین حالات میں انہوں نے کے پی کا بھی دورہ کیا ہے، پھر وہ پنجاب بھی جلسے کر رہے ہیں، اور اب وہ لاہور سے انتخاب بھی لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی ایک سگنیفیکنس ہے کہ وہ لاہور کے ہارٹ سے وہ اب الیکشن لڑ رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب یہاں آئیں گے تو وہ اپنی پارٹی کے منشور کے بارے میں وضاحت کریں گے، کیونکہ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ آئیڈیالوجی پہ چلتی ہیں، جو پارٹی ہوتی ہیں وہ نظریات پہ چلتی ہیں، اور جو آئیڈیالوجی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی اس کے بارے میں، اور جو انہوں نے منشور کا اعلان کیا ہے اس کے خد و خال کے اوپر وہ روشنی ڈالیں گے، اور عوام ہمیشہ پارٹی اور مینیفیسٹو پہ ووٹ کرتی ہے، کیونکہ ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، پروسیس سے گزرے ہوئے ہیں، اور سب کانٹیننٹ میں یہ جو پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، یہ اس کی اتنی قربانیاں ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں اتنی قربانی کسی اور پارٹی نے نہیں دی۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی
صرف وہ جماعت ہے جس کے جو ورکرز ہیں انہوں نے بھی کوڑے کھائے اور انہوں نے بھی سہولتیں برداشت کی. وہ بھی شاہی قلعے میں گئے اور ان کو ٹارچر کیا گیا, ان پر ظلم و تشدد کیا گیا, اور جب بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا تو پورے ملک میں خود سوزیاں ہوئیں. اور جتنی قربانیاں عوام دیتی ہے, یہ وہ پارٹی ہے اتنی قربانیاں لیڈر بھی دیتے ہیں. تو لیڈروں نے بھی قربانیاں دی اور ورکرز نے بھی قربانیاں دی. تو اس لیے یہ پارٹی مضبوط ہو رہی ہے, کیونکہ لیڈرز قربانی دے رہے ہیں اور ورکرز بھی قربانی دے رہے ہیں. اور کس کے لیے دے رہے ہیں؟ اس ملک میں جمہوریت کے لیے, اور اس ملک میں رول آف لا کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن دینے والے بانی شہید ذوالفقار علی بھٹو تھے, اور ایٹمی قوت کا آغاز بھی انہوں نے کیا تھا, اور اس کی تکمیل کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے میزائل ٹیکنالوجی دی تاکہ وہ کمپلیٹ ہو جائے. تو اب ضمانت ہے پاکستان کی, نیوکلیئر ڈیٹرنس اینڈ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. یہ دو چیزیں اگر آپ کو میسر ہیں تو پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ نہیں دیکھ سکتا, میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. اور ہمارا ملک جو ہے مضبوط ہاتھوں میں دفاع کے لحاظ سے, اور انشاءاللہ وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے جوان اور ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن اور نیوکلیئر ڈیٹرنس یہ ملک کی دفاع کے لیے وہ لازم اور ملزوم ہے, اور عوام جو ہے وہ طاقتور ہے. انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے الیکشن میں آ رہے ہیں, اور انشاءاللہ عوام کی تائید سے ہم کسی چور دروازے کے ذریعے حکومت میں نہیں آئیں گے, عوام کی طاقت سے آئیں گے. اگر آپ نے سوال کرنا ہو تو کہا جا رہا ہے کہ میں ایسے کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری جو کمپین ہے کافی مؤثر طریقے سے ہم چلا رہے ہیں, اور صوبائی سیٹوں پر بھی بہت اچھے مؤثر طریقے سے چلا رہے ہیں. میں آپ کو دعوت دوں گا جب ہم کمپین میں جائیں آپ ہمارے ساتھ جائیں, تاکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے لوگ وکٹس گرا رہے ہیں. تو یہ جو ٹرمینالوجی ہے پی ٹی آئی کے بعد کے وکٹس گر رہی ہیں, تو وہ جب رانا صاحب شامل ہوئے تو لوگوں نے اب پچ ہی اکھاڑ دی ہے. کوئی اور سوال کریں. ایک ہفتہ پہلے آپ جرنلسٹ صاحب, ہاں جی, بات نوید شاہ نوائب وقت سے نوید شاہ. پارٹی جو ہے وہ اس وقت میدان عمل میں سرگرم ہے, تو کیا کوئی ایسی تھریٹس ہیں جو آپ نے کہا کہ کے پی میں وہ بڑی مشکل حالات میں گئے, کیا ہے ایسی کوئی بات ہے؟ دیکھیں, اس میں خبر نہیں بنے گی. میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ وہاں جب دوسری جماعتیں نہیں نکل رہی تھیں اور وہاں موسم تھوڑا سا ٹھنڈا تھا, مگر اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد جو ہیں وہ وہاں پہنچے ہوئے تھے, خواہ وہ لوور دیر ہو, اپر دیر ہو یا سبات ہو, اور جو بھی وہاں کے علاقے تھے وہاں انہوں نے ٹور کیا. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا, باقی اب سوچ رہے ہیں وہ بہت پہلے سے کور کر چکے ہیں. صاحب یہ ایک زرعی خطہ ہے, پہلے دیگر پارٹی کے ساتھ الائنس کی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ٹائم پیریڈ تک ایک مدت کے لیے, تو اب وہ کمپین کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ہیں. تو آگے آپ لوگ عوام کو کیسے یقین دلائیں گے کہ آپ پھر دوبارہ اس طرح سے عوام کے لیے دوسری پارٹی کے ساتھ الائنس نہیں کریں؟ دیکھیں, یہ اچھا امپورٹنٹ سوال آپ نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا, جیسے میں نے ذکر کیا, نظریاتی جماعت ہے. وہ نظریاتی ہے, نظر آتی نہیں ہے. تو اس سے جو نظر آتی جماعتیں ہیں ان کا اور ہمیں بہت فرق ہے. ہمارا اپنا پروگرام ہے اور ہمارا اپنا ایک سمت ہے. تو اس لیے ہم اپنے منشور پہ ووٹ مانگ رہے ہیں, اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی جب کامیاب ہوگی وہ اپنے منشور پر عمل کرے گی. جو ہمارے منشور کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں گے
ہم ان کو ویلکم کریں گے. گیلانی صاحب، آپ نے ماضی میں بھی زراعت کے لیے کافی کام کیے ہیں. آنے والے دنوں میں دیکھیے زرعی خطہ ہے، منشور کے اندر کیا ہے کسانوں کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھیں، منشور کے اندر کسان کے لیے ہم نے بہت کام پہلے کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سپورٹ پرائس بڑھائی تھی اجناس کی، اور تمام اجناس کی قیمتیں جو تھیں ہم نے انٹرنیشنل لیول پر لے گئے تھے. بین الاقوامی لیول پر ہم اجناس کی ان کو معاوضہ دیتے تھے جو کاشتکار تھے. اور آپ نے دیکھا جب میں وزیر اعظم بنا اس وقت آٹے کی قلت تھی، اور لوگ بہت بلند بات دعوے کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، وہ تو غلط باتیں کر رہے تھے. میں کوئی غلط بات اپنے کسی اوپوننٹ کے خلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ وزارت اس وقت جو تھی وہ مسلم لیگ کے پاس تھی. تو وہ اس وقت آٹے کی قلت ہونے کی وجہ سے ہم نے پہلے ہی وقت سپورٹ پرائس بڑھا دی، اور اس میں ہم نے معاوضہ بڑھا دیا. اور آپ نے دیکھا کہ گندم بمپر کراپ ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی، رائس بمپر کراپ ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی، کاٹن بمپر کراپ ہوئی، ایکسپورٹ ہوئی، شوگر بمپر کراپ ہوئی، اور وہ بھی ایکسپورٹ ہوئی. اور اس لیے کسان خوشحال ہو گیا. جب کسان خوشحال ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے. صاحب، یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ الیکشن میں آزاد امیدوار بڑی تعداد میں سامنے آ رہے ہیں. تو کیا پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حمایت لے کر حکومت میں آنے کا امکان ہے، یا پھر آپ پی ٹی ایم کے ساتھ ہی دوبارہ سے الائنس بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، پالیٹکس از اے ڈے ٹو ڈے افیئر. ایون اے ویک از ٹو لانگ ان پالیٹکس. اب تو جب سے آپ آئے ہیں اور چینلز آئے ہیں اور لمحہ بلمحہ بریکنگ نیوز جب آتی ہے تو سیاست بدل جاتی ہے. تو اس لیے میں یہ جو آپ نے بات کی ہے تو اس کا یہی جواب ہے کہ جو میں نے دیا. ایسا ابھی رانا محمود صاحب نے بھی ایک بات کی ہے اس خطے کے وسیع کے مسائل کی، اور آپ کی پوری جدوجہد جو ہے وہ اس مسئلے کی بڑھائی کی ہے. تو کیا یہ توقع رکھی جا سکتی ہے کہ بلاول بھٹو بھی اسی انداز سے، اسی جذبے سے جس طرح آپ دونوں حضرات بات کر رہے ہیں، جلسے میں بات کریں گے الگ شعبے کے لیے؟ دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو جو ہے ہماری پارٹی کا منشور کا حصہ تھا. منشور کا حصہ تھا، اس لیے اخبارات کبھی کبھی وہ ان کا وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں یوز کرتے. وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس کی تھی. پیپلز پارٹی نے قرارداد پاس نہیں کی تھی. پیپلز پارٹی نے صوبے سے قرارداد پاس کی تھی جو اس کا ایک طریقہ کار ہے. پھر انہوں نے نیشنل اسمبلی میں لے کر آئے، انہوں نے بھی اس قرارداد کو منظور کیا. پھر ہم نے اس کو اپر ہاؤس یعنی سینٹ میں لے گئے. سینٹ میں ہمارے صرف ایک ووٹ تھا. اب میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں نے ہمیں 2/3 اکثریت سے ہمارا آئین پاس کر دیا، یعنی صوبہ بنا دیا. اور وہ انہوں نے اس وقت نام رکھا تھا جنوبی پنجاب، اور ایک صوبہ کا انہوں نے وہ پاس کر دیا. اور اس وقت مسلم لیگ جو تھی انہوں نے ابسٹین کیا، وہ غیر حاضر ہو گئے. ان کی غیر حاضری کے باوجود 2/3 اکثریت ہم لے گئے. اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی قومی اسمبلی میں ہوتی تو صوبہ ایک دن میں بن چکا تھا، مگر انہوں نے کوآپریٹ نہیں کیا. تو اب صوبہ، اب پھر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب تشریف لائے اور ایک آزاد گروپ بنا جو اب بھی بن رہا ہے. اس میں یہ کہا گیا کہ ہم اس کو ووٹ دیں گے جو ہمارے سرائکی خطے کی محرومیوں کو دور کرے گا اور صوبہ بنائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں بناؤں گا، اور وہ سارا جو صوبہ محاذ اتحاد تھا وہ ضم ہو گیا پی ٹی آئی کے اندر. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب انہوں نے ووٹ ان کو دیا تو پھر صوبہ انہوں نے کیوں نہ بنا سکے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم سے تعاون نہیں کیا گیا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تو ریکارڈ تھا کہ انہوں نے کیا تھا، اور تمام جو نیشنلسٹ جماعتیں تھیں یا چھوٹی جماعتیں تھیں، جو بلوچستان کی جماعتیں تھیں، کے پی کی جماعتیں تھیں، سندھ کی جماعتیں تھیں، سب نے اس کی سپورٹ کی. اس لیے 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہم نے ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا لیا. مگر اب
اگر باقی جماعتیں، ہمارا تو منشور کا حصہ اور بلاول بھٹو کھل کر بات کرتے ہیں کہ جو سرائکی خطے کی محرومیاں اس کو ہم دور کریں گے، محکومیوں کو دور کریں گے. ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے کیونکہ نہ ہم سروس میں کر سکتے ہیں، نہ ہم کسی اور سرکاری ملازمتوں میں کر سکتے ہیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ کا اپنی اسمبلی ہو اور آپ کی اپنا چیف منسٹر ہو، آپ کا اپنا گورنر ہو، آپ کا اپنی سینٹ میں نمائندگی ہو، یا آپ کا اومبڈسمین ہو، آپ کا ہائی کورٹ ہو. یہ اگر ہوگا سیکریٹریٹ تو پھر ہم خود بنا لیں گے. وہ پہلے یہ کرتے ہیں کہ کارٹ بیفور دا ہارس، کہتے ہیں کہ سیکریٹریٹ بن گیا. سیکریٹریٹ تو بن گیا، صوبہ کا بنے گا. ہم کہتے ہیں کہ صوبہ بنائیں، سیکریٹریٹ ہم بنا لیں گے. یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب پاکستان بنا تھا تو دارالخلافہ قائد اعظم صاحب نے کون سی جگہ پہ دیا تھا؟ کراچی. پھر اس کے بعد اسمبلی ہی مجاز ہے، انہوں نے اسلام آباد کو بنا دیا. تو صوبہ بن جائے، باقی چیزیں ہم خود کر دیں گے. مگر یہاں یہ الٹ ہے کہ مسجد بنی نہیں، اچکے پہلے آ گئے. گیلانی صاحب 2 دن باقی رہ چکے ہیں جلسے میں، تو کیا پیپلز پارٹی ملتان میں اپنے ہی جلسے کا ریکارڈ توڑنے جا رہی ہے اور کارکنوں کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں، میں نے ہمارے 2-3 میٹنگز ہو چکی ہیں. ہم نے کارکنوں کی میٹنگ بھی کر لی ہے، تمام آفس بیئرر کی بھی کر لی ہے. چونکہ پہلے ہم پورے ڈویژن کا کر رہے تھے، اب ہر ضلع میں اپنا اپنا جلسہ ہو رہا ہے. بلاول صاحب مظفر گڑھ میں بھی، کوٹ ادو میں بھی، بہاولپور میں بھی، رحیم یار خان میں بھی ان جلسے کر چکے ہیں. اب ہم سب ملتان ڈسٹرکٹ کا کریں گے اور انشاءاللہ ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہیں خاصے اپنے الیکشن کمپین میں مصروف ہیں. مگر میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ کی الیکشن کمپین اس میں بہتر انداز میں ہوگی جب بلاول بھٹو صاحب آئیں گے اور مینیفیسٹو کا اعلان کریں گے. اور میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اپنا ڈاکٹر جاوید صدیقی صاحب کا کہ چھوٹا کام نہیں کرتے، ہر وقت بڑا کام کرتے ہیں. انہوں نے ہمیں سب کو اکٹھا کیا ہے. بہت بہت مہربانی، شکریہ.